السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد اور بے انتہا فضل و کرم ہے کہ الحمدللہ 12 روزے مکمل ہو گئے ہیں اور 13ویں روزے میں ہم لوگ داخل ہو گئے ہیں۔ سامعین کرام، وقت اپنی رفتار سے خاموشی کے ساتھ اپنے منزل مقصود کی طرف گامزن ہے۔ انسان کے لیے یہ لازم ہے اور انسان کے اوپر یہ فرض ہے کہ جس رب العالمین نے اس کائنات میں، اس دنیا میں انسانوں کو بسایا ہے، جس طرح سے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے اپنے منزل مقصود کی طرف گامزن ہے، انسان کو بھی چاہیے کہ بالکل وقت کے حساب سے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں لگائے رکھے، کیونکہ جو وقت ایک بار نکل جائے گا پھر دوبارہ وہ وقت آنے والا نہیں ہے۔ ابھی جو بچے نوجوان ہو رہے ہیں ان کا بچپنا اب لوٹنے والا نہیں ہے، اور جو لوگ ذرا ڈھیڑ عمر کے ہو گئے ہیں ان کی جوانی اب لوٹنے والی نہیں ہے، اور جو لوگ بوڑھے ہو چکے ہیں وہ اب دوبارہ جوان ہونے والے نہیں ہیں، اور جو لوگ اس دنیا کو چھوڑ کر کے جا چکے ہیں وہ واپس دنیا میں آ نہیں سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو وقت گزر جائے گا پھر وہ وقت دوبارہ آنے والا نہیں ہے، لہٰذا جو وقت ہے اور جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیات مستعار ہم لوگوں کو عطا فرمائی ہے، اس میں وقت کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے جائیں۔ سامعین کرام، ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم سورۃ الحجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 28 سے لے کر کے 38 تک یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، کل جو درس ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا اور سورۃ الحجر کی جو 2 آیتیں آپ کے سامنے پیش کیا اور اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کیا، اس میں ہم نے بتلایا تھا کہ ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں کے پیدا کرنے کے بارے میں بتلائی، کیسے اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ بتایا کہ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مٹی سے، جو بالکل سڑی ہوئی کالی مٹی جس میں خمیر اٹھ رہا ہے، بو اٹھ رہا ہے، اس مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو بنایا، اور آگ کی لپٹ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کو بنایا، جن کو بنایا، ابلیس کو بنایا۔ مقصد میں نے بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں کے ذریعے سے یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ آگے جو آیتیں آ رہی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق کو بیان فرمایا، اور اس وقت جو گھٹنا چکر ہوا، اس وقت جو حالات اور واقعات رونما ہوئے، اس میں انسانوں کے لیے کتنی نصیحتیں ہیں، اس کے اوپر انسان غور کرے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور اس وقت کو یاد کیجیے آپ لوگ۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما رہے ہیں، لیکن یہ خطاب جو ہے وہ تمام انسانوں سے ہے، تمام انسانوں سے بلا شرکت غیر، مسلمانوں سے بھی کافروں سے بھی، کیونکہ سبھی کے سبھی آدم کے اولاد ہیں، اور مسلمانوں سے خاص طور سے اس لیے کہ مسلمان اگر مسلمان ہو کر کے بھی مسلمان نہ ہو تو اس کے لیے کوئی فائدے کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں سڑی کالی مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں۔ یہ اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کے سامنے اور ابلیس کے سامنے کیا۔ سامعین کرام، یہاں پر بہت مختصر بات لکھی ہوئی ہے، بہت مختصر بات اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ سورۃ البقرہ کے آغاز میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم اور فرشتوں کے تعلق سے جو باتیں ہیں ان تمام باتوں کو پوری تفصیل سے بیان فرمایا ہے،
یہاں پر بس اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، بتلا دیا کہ فرشتوں اور ابلیس، کیونکہ ابلیس بھی اپنی اطاعت و فرما برداری کی وجہ سے اور بہت زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے اور انتہائی متقی اور پرہیزگار ہونے، فرشتے بھی اس کے سامنے فیل تھے. سوچ سکتے ہیں آپ، فرشتے بھی اس کی تقوی اور پرہیزگاری کے سامنے کم پڑ رہے تھے. اس واسطے سے اللہ نے اس کو بھی فرشتوں میں شامل فرما دیا، یا وہ فرشتوں میں شامل ہو گیا، کیونکہ ہم بھی اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک ایسا انسان، ایک ایسا بشر پیدا کرنے والا ہوں جس کی تخلیق جو ہوگی وہ سڑی ہوئی کالی خمیر والی مٹی سے ہوگی اور اس کو میں بناؤں گا. آگے اللہ نے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب میں اس کو بنا چکوں، یعنی اس کو کمپلیٹ کر لوں، اور جیسے ہی اس میں اپنی روح پھونکوں، کیونکہ ہم لوگوں کے اندر جو روح ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی روح ہے، اللہ نے دیا ہے. جیسے ہی اس میں اپنی روح پھونکوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم تمام کے تمام، یعنی جتنے بھی مخلوقات اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے، فرشتے اور ابلیس، سبھی کو کہا کہ تم تمام کے تمام سجدے میں گر جانا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے عربی قاعدے کے مطابق فقعوا یہ جو ہے امر کا صیغہ ہے، حکم کا صیغہ ہے. اور جب حکم کا صیغہ ہوتا ہے اور کوئی قرینہ نہیں ہوتا ہے تو وہ حکم جو ہوتا ہے وہ وجوب کے اوپر دلالت کرتا ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کے بعد فرشتوں کو اور ابلیس کو جو سجدہ کرنے کا حکم دیا، یہ عبادت کے طور پر نہیں تھا بلکہ تعظیم کے طور پر. اب سوچ سکتے ہیں کہ انسان جو آدم کی اولاد میں سے ہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام بخشا ہے کہ وہ فرشتوں سے سجدہ اللہ نے اس کو کروایا، اور وہی انسان اس دنیا میں آ کر کے اپنے نفس کا غلام بن جائے، اپنی سوچ اور فکر کا غلام بن جائے، تو سوچ سکتے ہیں کہ انسان کتنا گرا ہوا ہے. محترم سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا وہ تعظیم کے طور پر کہا اور حکم دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے واجب ہونے میں کوئی شک نہیں تھا. اس کا جو رد عمل اور ریئیکشن کیا ہونا چاہیے کہ فرشتے اور ابلیس تمام کے تمام آدم کو سجدہ کرنا چاہیے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے کے سارے فرشتے سبوں نے سجدہ کر لیا، کیونکہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تابعداری کرنے والے. حالانکہ ابلیس بھی اللہ کی بڑی اطاعت کرنے والا تھا، لیکن اس کے فکر کے اندر کجی تھی، اس کے سوچ کے اندر ٹیڑھا پن تھا. سامعین کرام، ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ انسان ہیں، نبی کی امت میں سے ہیں. ہماری سوچ کے اندر بڑی سلامتی ہونی چاہیے، کیونکہ ایک تو باہر سے بھٹکانے والا شیطان ہوتا ہے جو انسان کو دوسرے راستے کی طرف موڑتا ہے، دوسرا خود انسان کے اندر بیٹھا ہوا ایک نفس ہے جو انسان کو، ایک فکر ہے جو انسان کو ٹیڑھا پن کی طرف لے جاتا ہے، خیر سے شر کی طرف لے جاتا ہے. تو انسان کو دونوں سے ہوشیار رہنا ہے، آدمی کو دونوں سے ہوشیار رہنا، صرف باہر کے شیطان سے ہی ہوشیار نہیں رہنا ہے، بلکہ اپنے اندر جو بیٹھا ہوا جو فکر ہے، جس کے اندر اچھائی اور خیر و بھلائی کی کمی ہے، اس سے بھی بہت ہوشیار رہنا اور اس کو بھی بنانے کی کوشش کرنا ہے. اور اس کو بنانے اور سنوارنے کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور اس سے جو ہے نصیحت، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اس سے نصیحت، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا اور اس سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لینا. اصل یہی نفس کی اصلاح ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ہر دور میں جو بڑے بڑے لوگ، جو لوگ کتاب و سنت کی پیروی اور اتباع کرنے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیشہ جھکے رہنے والے، ان لوگوں نے جہاں تعلیم کے اوپر توجہ دیا ہے وہیں پر تزکیہ نفس کے اوپر بھی توجہ دیا ہے، کہ صرف تعلیم نہیں بلکہ نفس کا بھی تزکیہ ہونا چاہیے. نفس کے تزکیے کے لیے کیا کیا چیز ہونا چاہیے ان کے اوپر بھی توجہ دیا. حالانکہ ہم لوگوں کا ان باتوں کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے. ہم لوگوں کی زندگی تو ایک طرفہ چل رہی ہے. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ جہاں سے مل رہا ہے بٹور لے بس، اور اس کے مطابق ہو گیا، کامیاب ہو گئے. نہیں، اپنے نفس کو بنانا بھی یہ انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے، مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے. دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ سب کے سب سجدہ کرو. اللہ نے فرمایا اور اللہ نے خود فرمایا. کیوں فرمایا؟ تاکہ انسانوں کو سمجھ میں آئے یہ بات. یہ قرآن کریم جو ہے سرسری طور پر پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی اور مفہوم پر تدبر کرنے کے لیے اللہ نے اس کو نازل فرمایا ہے. اس کے معنی اور مفہوم پر آدمی غور کرے، فکر کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلانے کا مقصد کیوں ہے. یہ چیز تو سورہ بقرہ میں بھی تھا، یہاں پر کیوں آیا ہے؟ یہ چیز پھر آگے بھی اللہ نے کیوں بیان فرمایا؟ سورۃ الاعراف میں بیان کیوں فرمایا؟ اللہ نے بار بار کیوں بیان فرمایا؟ تاکہ انسان تدبر کرے کہ آخر یہاں پر ہم کیا کیا سمجھ سکتے ہیں. تو دیکھیے اللہ نے فرمایا فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. سوائے ابلیس کے.
سبوں نے سجدہ کیا. اور ابا اللہ نے فرمایا ابا ان یکون مع الساجدین، اور اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کیا. کہا کہ ہم نہیں سجدہ کر سکتے، کیونکہ اس کے اندر ہم کی بات آ رہی ہے. ہم سب سے پہلے انسان کو اپنے اندر سے یہ ہم ختم کرنا ہے. ہم جب تک یہ ہم رہے گا ہمارے نفس کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے. چاہے کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، مسلمان ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، عام انسان ہو، مسجد کے ذمہ داران ہو، ممبران ہو، جو بھی ہو، سب سے پہلے اپنے اندر سے ہم کو نکالنا ہے. ہم، کیونکہ ہماری کوئی حیثیت اور کوئی اوقات نہیں ہے، ہماری کوئی شان نہیں ہے. شان والا تو رب العالمین ہے. رب کے علاوہ اس روئے زمین پر اس پورے کائنات میں کوئی شان والا نہیں ہے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، ولا فخر، اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے. اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اور مٹی کو کیا فخر ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس روئے زمین پر مختلف اعتبار سے لوگوں کو مقام و مرتبہ دیتا ہے. کوئی ایک مڈل مقام پہ ہوتا ہے، کوئی ایک بلند مقام پر ہوتا ہے، کوئی کسی مقام پر ہوتا ہے، کوئی کسی مقام پر ہوتا ہے. کسی کو اللہ دولت سے نوازتا ہے، کسی کو اللہ علم سے نوازتا ہے. لیکن انسان کے اندر ہم نہیں آنا ہے. ہم جہاں پر یہ ہم کی بات آئی، بس سمجھ لیجیے کہ نفس آپ کو شیطان کی طرح سے بھٹکانے اور ورغلانے پر بالکل آمادہ ہو چکا ہے. اس نے انکار کیا. کیا انکار کیا؟ ابا ان یکون مع الساجدین. اس نے انکار کیا کہ میں سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہو سکتا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ اس نے انکار کیوں کیا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی ذکر کیا ہے کہ اس نے انکار کیوں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال، اللہ نے خود فرمایا یا ابلیس، اے ابلیس، چونکہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں مصروف رہتے تھے، تسبیح و تحلیل کرتے تھے، ہمیشہ اللہ کے سامنے جھکے رہتے تھے، ہمیشہ سجدے کیا کرتے تھے، ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، تسبیح و تحلیل میں مشغول رہتے تھے. تو اللہ نے کہا یا ابلیس، اے ابلیس، ما منعک اللہ تکون مع الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے تم کو کس چیز نے روکا؟ کیوں تم رکے؟ کیوں رکے تم؟ دیکھیے جواب میں جو باتیں ہیں وہ انسان کے لیے بہت زیادہ غور و فکر والی ہے. جواب میں ابلیس نے کہا، اللہ نے فرمایا قال، ابلیس نے کہا، کیا کہا؟ لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. میں ایسا نہیں ہوں. دیکھیے میں کہتے ہیں نا ہمارے میں پناہ کہتے ہیں نا ہم لوگ، میں پناہ ہے. یہ کہیں نہ کہیں ہم میں سے ہر ایک کے اندر ہے، میں. اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں لاسجد لبشر، کہ ایک ایسے انسان کو، ایک ایسے بشر کو سجدہ کروں جس کو تو نے من خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، جس کو تو نے سڑی ہوئی کالی بدبودار مٹی سے، کھنکھناتی مٹی سے جو تو نے پیدا کیا ہے، میں ایسے کو سجدہ کرنے والا نہیں. دیکھیے یہیں پر کبر اور تکبر آ گیا. ایک بات اور یاد رکھ لیجیے، سب سے پہلے ایک بات اور یاد رکھ لیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر، گھمنڈ اور میں پناہ کی جو تعریف اور تشریح فرمائی ہے، اس میں دو چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے بیان فرمایا ہے. ایک یہ کہ حق بات آئے اس کو سائیڈ لگانا. پہلا جو مطلب کہ تکبر کی جو پہلی شرط اور پہلی نشانی ہے، حق بات آئے تو اس کو سائیڈ لگانا، پہلی بات. اور حق بات کون ہے؟ یہ رب کا کلام ہے، اور حق بات ہمارے رسول کا فرمان ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی حق نہیں ہے، کوئی بھی اس کے علاوہ. ہمارے منہ سے نکلنے والی بولی بھی حق نہیں ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بولتے ہیں حق ہے، نہیں. ہمارے منہ سے نکلنے والی بولی بھی حق نہیں ہے. اگر ہماری منہ سے نکلنے والی بولی اس کے مطابق ہے تو وہ حق ہے، وگرنہ ہم یہ سمجھے کہ ہمارے منہ سے جو بولی نہ نکلتی ہے بس وہی حق ہے، یہ ہمارے نفس کا ورغلانا ہے. ہمارے نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی مخالفت کے اوپر آمادہ کرنا ہے. تو دیکھیے یہاں پر جو وجہ بتلایا ابلیس نے، ایک تو شرط یہ بتلایا کہ حق جو ہے اس کی خلاف ورزی کرنا، اور دوسری شرط کیا بتلایا؟ اپنے سامنے لوگوں کو حقیر سمجھنا. ہمارے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں، میرے سامنے کسی کی کیا حیثیت ہے. یہ دو چیزیں تکبر کی علامت. دیکھیں یہاں پر ابلیس نے کیا کہا، میں ایسا نہیں ہوں اللہ کہ میں ایسے بشر اور ایسے انسان کو سجدہ کروں جس کو تو نے سڑی کالی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے
کہ سجدہ کرنے سے انکار کی جو وجہ ابلیس نے یہاں پر بیان کی وہ یہ کہ آدم جو ہے وہ خاکی ہے، بشر ہے، انسان ہے، یہ وجہ بتلائی۔ اس سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہے۔ پہلی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے تکبر کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہتر سمجھا اور آدم کو اپنے سے گھٹیا سمجھا، اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم سورۃ الاعراف آیت نمبر 12 میں بھی کیا ہے کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اے اللہ تو آدم کو مجھ کو سجدہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے جبکہ میں آدم سے بہتر ہوں، مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، تو آدم مجھ سے بڑا کیسے ہو سکتا ہے اور میں کیسے اس کو سجدہ کر سکتا ہوں؟ یہاں پر دیکھیے دونوں چیز آ گئی، ایک تو رب کے حکم کا انکار اور دوسرا اپنے آپ کے مقابلے میں آدم کو کمتر اور حقیر سمجھنا۔ یہی ہے اصل تکبر، یہ پہلی بات سمجھنے کی ہے۔ اور دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ کسی انسان کا بشر یا خاکی ہونا اس کے کمتر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ابھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے نبی بشر نہیں تھے۔ کیوں ایسا کہتے ہیں؟ کیونکہ اگر نبی کو بشر کہہ دیں گے تو نبی کا مقام و مرتبہ گھٹ جائے گا۔ نہیں، نبی ہو یا جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، سب کے سب بشر ہیں۔ اللہ نے اس کی پوری وضاحت فرمائی ہے قرآن کریم میں، لہٰذا جو بھی اہل حق ہے وہ انبیاء اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کا انکار نہیں کرتے ہیں۔ جو لوگ بھی بشر ہونے کا انکار کرتے ہیں وہ حق پر نہیں۔ یہ دونوں باتیں سمجھ لیجیے۔ سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب ابلیس نے اپنی بات کو واضح کر دیا کہ میں سجدہ نہیں کر سکتا ہوں، میں ایسی سڑی ہوئی کالی بدبودار مٹی سے، کھنکھناتی مٹی سے پیدا ہونے والے آدم کو میں سجدہ نہیں کر سکتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ فخرج منہا فإنک رجیم، قال فخرج منہا فإنک رجیم۔ اللہ نے کہا کہ چل اب نکل یہاں سے۔ تو جب اتنا گھمنڈ کر رہا ہے، کیونکہ گھمنڈ تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ کے علاوہ کسی کو گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے اس چیز کو واضح فرما دیا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی چادر ہے گھمنڈ، کبریائی۔ اللہ نے کہا فخرج منہا فإنک رجیم، چل اب تو نکل یہاں سے، تو راندہ درگاہ ہے، تو دودکارا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور اب تیرے اوپر قیامت تک اللہ کی لعنت اور پھٹکار برستی رہے گی، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت پر پھٹکار برستی رہے گی قیامت کے دن تک۔ جب رب العالمین نے یہ بات کہا تو اس نے فوراً پیترا بدلتے ہوئے ایک اور بات کہا جس میں ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے۔ اس نے کہا ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اللہ تو مجھ کو راندہ درگاہ کر دیا، لیکن اب قیامت کے دن تک کے لیے مجھ کو مہلت دے دے، قیامت کے دن تک کے لیے مجھ کو مہلت دے دے۔ اللہ نے آگے فرمایا فإنک من المنظرین، جا تجھ کو مہلت دیا گیا، وإلی یوم الوقت المعلوم، کب تک؟ قیامت کے دن تک۔ یہاں پر بس اتنی بات ہے، لیکن قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر اللہ نے فرمایا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر لعنت اور پھٹکار بھیجتے ہوئے اس کو راندہ درگاہ کیا اور کہا کہ اب نکل جا یہاں سے، تو اس نے کہا کہ جس آدم کے لیے تو نے میرے ساتھ، اب دیکھیے مزید اس کے اندر جو ہے گھمنڈ، جس آدم کے لیے تو نے مجھ کو راندہ درگاہ کیا ہے، مجھ کو قیامت تک تو مہلت دے، اے اللہ میں ان میں سے زیادہ تر کو بھٹکا کر کے جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ اس دن وعدہ کیا شیطان نے، اور آج اپنے وعدے میں شیطان 95% بالکل کامیاب ہے۔ یہ ہمارے لیے غور و فکر کی بات ہے، یہ ہمارے لیے غور و فکر کی بات۔ 95% کامیاب ہے، وہ 95% کامیاب ہے مسلمانوں کے معاملے میں۔ غیروں کی بات چھوڑ دیجئے، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ 95% کامیاب ہے ابلیس مسلمانوں کو جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر پورے وثوق اور اعتماد کے ساتھ کہا کہ جا تو بہکائے گا ضرور، لیکن جو میرے نیک اور صالح بندے ہیں تو ان کو نہیں بھٹکا پائے گا، جو میرے اور میرے نبیوں کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے والے ہیں تو ان کو نہیں بھٹکا پائے گا، جو حق کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں تو ان کو نہیں بھٹکا پائے گا۔ اللہ نے پورے وثوق اور اعتماد کے ساتھ اس بات کو بیان کیا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ انسان ان تمام باتوں کو سننے کے بعد بھی اور سمجھنے کے بعد بھی شیطان کے چنگل میں آتا چلا جا رہا ہے اور جہنم کا ایندھن بننے کے لیے کمپلیٹلی تیار ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی اس چیز کا افسوس ظاہر فرما دیا تھا اور اپنے بیان میں کہہ دیا تھا کہ دیکھو لوگوں، میں تم لوگوں کو کمر سے پکڑ کر کے جہنم سے گھسیٹنا چاہ رہا ہوں۔ یہ نبی نے فرمایا، ہمارے پیارے رسول نے فرمایا کہ دیکھو لوگوں، میں تم لوگوں کو کمر سے پکڑ کے جہنم کے آگ سے گھسیٹنا چاہ رہا ہوں،
اور لیکن تم لوگ جو ہے مجھ سے چھڑا کر کے جہنم کی آگ میں گرنا چاہ رہے ہو. آج مسلمانوں کا بھی عین ہی وہی مقام ہو رہا ہے کہ علماء کرام جو انبیاء کے وارثین ہیں وہ ان کو جہنم سے بچانے کے لیے کمپلیٹلی تگدو کر رہے ہیں. دعات اور مبلغین جو ہیں وہ لوگوں کو جہنم کے آگ سے بچانے کے لیے پوری کوششیں فرما رہے ہیں، لیکن انسان اور مسلمان ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا کہ شیطان ہم کو کیسے کیسے ورگلا رہا ہے. سامعین کرام، یہ سب باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے، جن کو ہم نے مختصراً آپ کے سامنے بیان کیا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.